بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمال بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبت کی داستان لکھنا، نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبت کی داستان لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ نصاب اگر نفرت کا پڑھا ہو تو پھر محبت کی داستان نہیں لکھی جاتی۔ محبت کی داستان لکھنے کے لیے نصاب بھی محبت کا پڑھنا پڑتا ہے۔ گزشتہ نشست میں جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی کہ ہم لوگ آزادی مغرب والی اور عزت کون سی چاہتے ہیں؟ اسلام والی چاہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ چاہتا ہے کہ ہماری آزادی وہ ہو جو مغرب میں ہے اور عزت وہ ملے جو دین اسلام نے دی ہے۔ تو دین آپ کو تب عزت دے گا جب آپ دین کے مطابق چلیں گے۔ آپ چلے مغرب کے پیچھے اور عزت چاہیں اسلام والی تو ایسا نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک شعر سنایا تھا جہاں پہ گفتگو کو چھوڑا تھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج پیغام دیتا ہے، ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جو بھی مغرب کی طرف گیا ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آزادی ہماری مغرب والی ہو، عیاشی مغرب والی ہو اور عزت اسلام والی ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا جملہ میں نے گفتگو کے اختتام پہ یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت بھی جو مذہب ہے وہ دبئی والا چاہتی ہے، اسلام دبئی والا چاہتی ہے۔ وہ دبئی میں نے مثال دی تھی شیخ زید مسجد کی، وہاں مسجد میں جائیں تو کاجو، پستہ، بادام، کھجورے، میوہ جات، کبھی کبھی زمزم بھی مل جاتا ہے۔ یعنی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اچھا پیٹ بھر کے باہر آتا ہے۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی، لیکن جب باہر نکلتے ہیں نا شیخ زید مسجد سے دبئی میں، تو چند قدموں کے فاصلے پہ وہاں جوا خانہ بھی ہے، شراب خانہ بھی ہے، سینما بھی ہے۔ تو ہماری حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ جو اسلام ہے وہ دبئی والا ہونا چاہیے، اور معاشرہ چاہتا ہے کہ آزادی مغرب والی ہو اور عزت اسلام والی ہو۔ تو اسلام آپ کو تب عزت دے گا جب آپ اسلام کو اپنی زندگی دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ دو ٹوک کھل کے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ اب بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جو دین میں نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے آج کے سیاست دانوں کے لیے جملہ بولا ہے، وہ جملہ مشرکین کے لیے، کفار مکہ کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، لیکن وہ پورے کا پورا فٹ آج ہماری اسمبلیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو یہ ناپسند ہے کہ دین مذہب پھیلے، دین اسلام پھیلے، مذہب اسلام پھیلے، یہ کافروں کو تو ناپسند تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کو کیوں ناپسند ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اسلام کا پھیلنا، کافر کو تو ناپسند ہو سکتا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، لیکن مسلمان کہلانے والے
مسلمانوں کے گھروں میں جنم لینے والے، جن کی گتی میں کلمہ رکھا گیا ہو، جن کے کان میں اذان دی گئی ہو، شہادت دی گئی ہو، جب وہ پروان چڑھیں اور وہ اسلام کو ناپسند کریں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور سمجھ کب آتی ہے؟ کہ نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبت کی داستان لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ نصاب نفرت کا پڑھیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو وہ سی ڈی ملتی تھی جو ڈی وی ڈی میں ڈالتے تھے، تو اس کے اوپر محفلیں بھی ہوتی تھی، نعتیں بھی ہوتی تھی، فلمیں بھی ہوتی تھی۔ وہ سی ڈی دیکھی ہے آپ نے؟ بولے لو صحیح یار۔ اچھا، وہ سی ڈی جب ہم ڈی وی ڈی میں ڈالتے تھے تو سکرین پہ کیا آتا تھا جو سی ڈی کے اندر ہوتا تھا؟ دیکھنے میں ساری سی ڈیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، وہ لشکاریں مارنے والی ساری، لیکن جب ہم ڈالتے ہیں تو سکرین پہ الگ الگ چیزیں آتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے اندر ہوگا وہی اس کے، ایسا ہی ہے۔ دیکھنے میں سارے مسلمان ہیں لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہودیت اور عیسائیت کا زہر بھرا جا رہا ہے، اور جب یہ بولتے ہیں تو پھر ان کے مذہب کے مطابق بولتے ہیں۔ ایک ہندو کو راضی کرنے کے لیے، ایک ہندو کو راضی کرنے کے لیے سندھ اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے، ہمیں تو پتا ہوگا کہ نہیں پتا؟ کس کس کو پتا کیا بل پاس ہوا ہے؟ کہ 18 سال سے کم جو بندہ ہے وہ اسلام قبول ہے۔ پتا ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ آدھے لوگوں کو نہیں پتا۔ کیوں بلا؟ ہمیں تو صرف فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں۔ بندہ ساری زندگی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حلال حرام، گرمی سردی، صبح و شام دیکھتا ہے۔ اور بھائی جس اولاد کے لیے آپ اتنی تب و دو کر رہے ہیں نا، بڑے ہونے کے بعد آپ سے وہی پوچھ لے بتاؤ خدا ایک ہے تو کیسے ایک ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اب جو بل پیش کیا گیا، میں پہلے بل کے کچھ نکات ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ جس کو پسند میرے رب نے کیا، جس کو پسند آقا نے کیا۔ آج وہی لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی بندہ 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب انہوں نے شک کیا بنائی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ 18 سال کا ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائے، تو سب سے پہلے وہ جج کے پاس ایک درخواست دائر کرے گا سیشن کورٹ کے اندر کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ اب قانون یہ بنایا گیا کہ 7 دن کے اندر، کتنے دن کے اندر؟ جج جواب دینے کا پابند ہوگا کہ 7 دن کے اندر اس کو جواب دیا جائے کہ وہ اسلام قبول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ دوسری شک یہ بنائی گئی کہ جج 7 دن کے اندر ایک انہوں نے بنائے ہیں سیو ہاؤس، 21 دن اس بندے کو اس میں رکھا جائے گا، اور جو اس کا سابقہ مذہب ہے جس کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے، اس کا ایک اچھا سکالر بلایا جائے گا جو آ کے اس کو 21 دن اپنے پرانے مذہب کی تبلیغ کرے گا۔ 21 دن کے بعد پھر اس بندے کو عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اب اپنا پرانا مذہب چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ وہ کہے گا جی میں نے چھوڑنا ہے۔ پھر اس کو 7 دن کا اور ٹائم دیا جائے گا، اور جو اس کے مذہب کے لٹریچر ہوں گے، سابقہ مذہب جو اس نے چھوڑنا ہے، وہ لٹریچر اس کو دیا جائے گا اور ایک سیف زون میں، ایک بند کمرے میں رکھا جائے گا کہ تم اس کو پڑھو۔ 7 دن وہ پھر اس کو پڑھے گا۔ 7 اور 21 کتنے ہو گئے؟ اور 7 پھر 35 دن کے بعد پھر وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوگا۔ پھر جج اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا کہ تم اب اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو سکتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ پہلے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، ایک سادہ بندے کے پاس جو امام مسجد نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایک غیر مسلم آئے اور کہے کہ جی میں نے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے تمہارے دین میں داخل ہونا ہے، اور اگر اس بندے نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ ظہر ٹائم مسجد کھلے گی، قاری صاحب آئیں گے تو پھر آ جانا، وہ کلمہ پڑھا دیں گے، تو یہ کہنے والا بھی گناہ گار ہے۔
آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ ظہر تک اس کی زندگی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اور اگر وہ ظہر سے پہلے مر جاتا ہے اور قبر میں اس سے پوچھا جائے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور وہ تو کہے کہ میں تو گیا تھا دین اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ ظہر ٹائم آنا، بتائیں وہ بندہ قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ یہاں تو 1-2 گھنٹے کی مہلت کا اعتبار نہیں ہے، اگلی سانس کا اعتبار نہیں ہے، اور یہاں 35 دن ایک بندے کو سیف زون میں رکھو اور پھر تم فیصلہ کرو گے کہ وہ اسلام قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد واضح طور پہ بیان کیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، نبی پاک تشریف ہی اس لیے لائے ہیں کہ نبی پاک کا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناپسند گزرتا ہے۔ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ 35 دن تک وہ بندہ زندہ رہے گا؟ اور اگر وہ 35 دن سے پہلے مر جاتا ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو جس نے اس کو اسلام قبول کرنے سے روکا ہوگا اس کی قبر میں سکون ہوگا؟ صرف ایک ہندو کی خاطر تم نے پورا اسلام کا لٹریچر بدل دیا۔ افسوس ان لوگوں پہ نہیں ہے، افسوس ہمیں اپنے آپ پہ کرنا چاہیے جو ہم پھر بھی ان کے نعرے ماریں گے۔ دین اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، پرواہ نہیں ہے، کوئی گل نہیں، مولویوں کا رولا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کلمہ صرف نبی پاک کا مولویوں نے پڑھا کہ ہر مسلمان نے کلمہ پڑھا؟ قبر میں حساب صرف مولویوں کا ہونا ہے؟ قیامت میں حساب صرف مولویوں کا ہونا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ قبر میں جواب دہ ہے، وہ حشر کے میدان میں جواب دہ ہے کہ تو نے دین اسلام پہ جب حملے ہوئے تو تم نے کیا کیا تھا۔ جس دین اسلام سے یہ لوگ دور کرنا چاہتے ہیں نا، یہ لبرل لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو تکلیف ہے اسلام کے پھیلنے کی، یہ چاہتے ہیں کہ آزادی مغرب والی مل جائے اور عزت اسلام والی مل جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ اسلام میں آئیں پھر اسلام آپ کو عزت بھی دے گا۔ آپ مغرب والی عیاشی چاہتے ہیں اور عزت آپ اسلام والی چاہتے ہیں؟ تماشا سرے بازار آپ مغرب والا کریں اور تحفظ آپ اسلام والا مانگتے ہیں؟ میرا نبی اتنا خوبصورت دین لے کے آیا، آپ توجہ کریں آپ کو سکون ملے گا۔ دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ پہلے مجھے بتائیں پیاز کھانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ بولے تو صحیح یار، پیاز کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیاز کھایا ہے وہ مسجد نہ آئے جب تک اپنا منہ نہ دھو لے، اس کی بدبو ختم نہ کر دے۔ جس نے کچا پیاز کھایا وہ مسجد حرام تھا کہ حلال ہے؟ بولے تو صحیح یار، پھر مسجد کیوں نہ آئے؟ وجہ بیان کی کہ جب تم کچا پیاز کھا کے مسجد میں آؤ گے تو ساتھ والے کو اذیت ہوگی، اور دین اسلام مسلمان کی اتنی اذیت بھی برداشت نہیں کرتا۔ لہسن کھانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن نبی پاک نے فرمایا جس نے لہسن کھایا کچا وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں بھائی، کیوں مسجد میں نہ آئے؟ فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ گے تو ساتھ والے کو اذیت ہوگی، اور شریعت کا مسئلہ والا کیا ہے؟ فقہا نے یہ عبارت لکھی ہے کہ کسی بندے کو ایسا مرض لگ جائے کہ اس کے بدن سے بدبو پھیلتی ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں اپنی اکیلے نماز پڑھے۔ اگر مسجد میں آئے گا تو دوسروں کو اذیت ہوگی۔ اب آپ بتائیں جمعے والے دن خطیب صاحب کے پاس بیٹھنا ثواب ہے کہ اینڈ پہ بیٹھنا ثواب ہے؟ بولے تو صحیح یار، پاس بیٹھنا ثواب ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن کسی کا کندھا پھیلان کر آگے جاتا ہے وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ دن جمعے کا آیا وہ جمعہ پڑھنے، آیا وہ مسجد میں، آیا وضو کر کے، آیا رب کو منانے، لیکن اگر مسلمان کو اذیت دی سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ بھائی دین اسلام تو اتنا تحفظ دیتا ہے ایک بندے کو، اور آج لوگ اسی اسلام کے خلاف ہو گئے۔ آپ دین اسلام کی خوبصورتی پہ توجہ تو کریں۔ نماز فرض ہے، خالی جمعے کی کہ روز 5 فرض ہیں؟ چلے کبھی کبھی اتنا راشد عام نماز میں بھی ہونا چاہیے نا، پھر
پتہ چلے کہ جمعے کے علاوہ باقی 5 بھی فرض ہی ہیں. ٹھیک ہے. جتنا رش مسلمانوں کا جمعے میں ہوتا ہے نا، جتنا رش جمعے میں ہوتا ہے، جس دن اتنا رش نماز فجر میں ہو گیا نا، پوری دنیا میں صرف اسلام ہی باقی رہ جائے گا. جتنا رش جمعے میں ہوتا ہے، جس دن اتنا رش، تو پھر اسلام باقی رہے گا، باقی سارے ختم ہو جائیں گے. شرط یہ کہ ہم آئیں، اپنے رب کی طرف آئیں. اب نماز فرض ہے، دین کہتا ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھو. جی بندہ بیمار ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو. اتنا بیمار ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا، چلو لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، چلو اشاروں سے پڑھ لو. پھر باری آئی روزہ رکھنے کی، جی میں بیمار ہو گیا ہوں. دین کہتا کوئی بات نہیں، جب ٹھیک ہو جاؤ گے نا پھر قضا رکھ لینا. کہتا جی میری بیماری ایسی ہے کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونی، چلو کوئی بات نہیں، فدیہ تو وہی قبول کر لیں گے. حج کا موقع آیا، استطاعت ہے تو آ جاؤ ورنہ رہنے دو. زکوٰۃ کا موقع آیا، پھر زکوٰۃ کا نظام کتنا خوبصورت ہے. ضرورت کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. فرمایا کہ جو ضرورت کے علاوہ چیزیں ہیں، پھر 7.5 تولے سونے کے برابر ہوں تو پھر زکوٰۃ دو، اور پھر سارا بھی نہیں دینا، صرف 2.5% دینا ہے. دین اسلام اتنا تحفظ دیتا ہے. عقیقہ کرنا ہے، گنجائش ہے تو کر لو، نہیں ہے تو رہنے دو. شادی کرنی ہے تو دین کے مطابق کرو. ہمارے ہاں تو ایک عجیب ماحول چل پڑا ہے نا، بندہ 7-8 سال دبئی لگا کے آتا ہے، جمع پونجی بناتا ہے، ایک بچے کی شادی کرتا ہے، اور جب واپس دبئی جانے لگتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے جناب 3 لاکھ دے مقروض ہو کے جا رہے ہیں. یہ کون سا ہمیں دین پڑھ لیا؟ اپنی ساری زندگی کی کمائی ایک بچے کی شادی پہ لگا دی. دین اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. اور پھر دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم روزی کمانے نکلتے ہیں، دین کہتا ہے کہ جب آپ رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور آپ جو رزق حلال کما کے گھر لاتے ہیں، آپ جو ایک لقمہ ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو دیتے ہیں نا، اللہ اس لقمے کے اوپر بھی آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اپنے گھر والوں کو کھلایا، اپنی کمائی کھلائی اپنے گھر والوں کو، تو صدقے کا ثواب اس پر بھی مل جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں انس بن مالک، آپ سے یہ حدیث مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے اندر تشریف لے گئے، تو قبیلے کے لوگ آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جو ہمیں امام دیا نا، ظاہری بات ہے جو نبی پاک کے دور میں امام ہوگا صحابی ہوگا نا، جس نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا، صحابی ہوگا. لوگ آگے اور آ کے شکایت کی یا رسول اللہ، جو آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے نا، وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے، بڑا طویل قرآن پڑھتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، سارا دن مزدوری کی ہوتی ہے، رات کو عشاء کی نماز میں اتنا کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہم تھک جاتے ہیں، مجبوری ہے کہ ہماری، ہم اتنا کھڑا نہیں ہو سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور جملہ بلا کے ارشاد فرمایا، لمبی نماز پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھا کرو، لمبی نمازیں پڑھنی ہے تو تنہا پڑھو، جماعت میں لوگوں کو لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو. اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک امام انتہائی خوبصورت قرآن پڑھتا ہو، لوگوں کا دل چاہتا ہو کہ یہ قرآن پڑھتا رہے، ہم سنتے رہیں، یہ پڑھتا رہے، ہم سنتے رہیں. اور اس امام کے پیچھے اگر 1000 نمازی ہیں نا، اور 999 چاہتے ہیں کہ یہ پڑھتا رہے، ہم سنتے رہیں، یہ پڑھتا رہے، ہم سنتے رہے، لیکن امام کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے ایک مجبور بندہ کھڑا ہے جو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو مجبوری ہے، اور امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے مجبور بندہ کھڑا ہے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امام قرات ختم کرے گا اور سلام پھیر دے گا. 999 چاہتے ہیں کہ امام پڑھتا رہے، لیکن دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہیں دو. یار جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے، تو کچھ صحابی ایسے تھے جو نا کھیتی باڑی کرتے کرتے نا کھیتی باڑی چھوڑ کے مسجد میں آ گئے اور غسل نہیں کیا. جب وہ مسجد میں آئے تو پسینہ جو تھا وہ کپڑوں سے ٹپک رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھی بات ہوتی کہ تم غسل کر کے جمعہ پڑھنے آتے، تم نہا دھو کے آتے. وجہ کیا ہے؟ ہم اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جس کا لباس پسینے سے شرابور ہو، تو نماز میں اذیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے تو صحیح ہے. اچھا اب بڑی توجہ کرنی ہے، ہمارے پسینے سے تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تو جو ہم سخت جملے دوسروں کو بول جاتے ہیں اس سے اذیت نہیں ہوتی ہوگی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی ہے، آ کے سوال کیا یا رسول اللہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم کوئی نیکی کر سکو یا نہ کر سکو، لیکن کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، دوسروں کو اذیت نہ دینا۔ اور بھائی جس دین کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس مذہب اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، اس اسلام میں تو چلتی سڑک روک کے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ چلتا راستہ روک کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، آپ چلتا راستہ روک کے محفل میلاد نہیں کر سکتے۔ ایسی جگہ محفل میلاد کریں، ایسی جگہ جنازہ پڑھیں جہاں گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ صحابی رستے میں کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے، صحابہ نے نبی پاک کو سلام کیا، نبی پاک خاموش رہے، سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم نے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی ارشاد نہیں فرمایا۔ صحابی نبی پاک کے پیچھے پیچھے سارے مسجد نبوی میں آ گئے، آ کے عرض کیا آقا آپ ہم سے خفا ہیں، ناراض ہیں؟ ہم نے سلام عرض کیا لیکن آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستے میں کھڑے تھے، پہلے بتاؤ راستے کا حق ادا کیا تھا؟ یہ جو گلی کے کنارے، چوکوں کے کنارے، تندور کے اوپر بیٹھ کے تبصرے، بے باکیاں، فضول گفتگو، ہمارا تو ایک مزاج بن گیا، 2-4 گھنٹے تسلی بخش گفتگو کر کے، تسلی بخش بحث مباحثہ کر کے، جب 4 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں تو قمیض جھاڑ کے کہتے سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا نہیں ہے تو 4 گھنٹے برباد کس لیے کیے ہیں آپ نے؟ تسلی بخش بحث کریں گے، 4 گھنٹے فضول کے ضائع کر لیں گے، اور بعد میں کیا کہتے ہیں سانوں کی لگے۔ اور بھائی جب آپ کو کچھ لگتا نہیں ہے، آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے، تو 4 گھنٹے برباد کس کے لیے کیے؟ صبح آئیں گے، دکان کھولیں گے، اخبار پکڑیں گے، خبر پڑھیں گے، سارا دن تبصرہ کریں گے، اور آخر میں کیا کہیں گے؟ چھڈو یار سانوں کی لگے۔ تو بھائی سارا دن برباد کس کے لیے کیا آپ نے؟ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ کم از کم تمہارے شر سے دوسرا محفوظ رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ رستے سے گزر رہا ہے اور رستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب نبی پاک صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ گزر رہے تھے کہ رستے میں کچھ جاڑیاں، کانٹے دار جاڑیاں پڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جھکے، کانٹے دار جاڑیوں کو اٹھایا، ایک روایت میں پتھر بھی ہیں، کنکر بھی ہیں، نبی پاک نے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹایا اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ جو کوئی مسلمان، کون؟ پھر بولے کس کی بات ہوئی ہے؟ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے، اللہ اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اب اپنے گھر کی صفائی کر کے گند ساتھ والے کے آگے لگانا، اپنی دکان صاف کر کے گند ساتھ والی دکان کے آگے لگانا۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اگر ہمارے ساتھ ایسا کرے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس تکلیف ہوتی ہے کہ باتوں کی بمباری بھی ہوتی ہے۔ بولو تو صحیح یار، اب تو یہ شریف کو نہیں ہے پھر بھی بولو صحیح یار۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں جی؟ اس نے میری دکان کے آگے، میرے گھر کے آگے کیا کیا؟ تو یار اگر ہماری طرف سے، ہمارے عمل سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو تو کیا ہم سے اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا؟ بھائی دین جس کو ہم ماننے والے ہیں، حضرت وہب بن منبہ، یہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ روایت سننی ہے۔ آپ کا ایک دوست تھا، اس کی عمر تھی 140 سال۔ کتنی؟ 70 سال زندگی میں اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ 70 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ پھر وہ ہدایت میں ایسا آیا کہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تہجد کی اذانیں دیتے بھی دیکھا۔ پھر 70 سال میں گناہ کوئی نہیں چھوڑا، اور 70 سال کیسے کہ تہجد کی اذانیں بھی دی ہیں۔ کہتے جب اس کا انتقال ہو گیا تو میری خواہش ہوئی کہ میں پتہ تو کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور میں اکثر اللہ سے دعا مانگتا تھا، اللہ تو مجھے میرا دوست ملا نہیں دیتا تاکہ مجھے پتہ چلے اس کے 70 سال کے گناہ ہیں اور 70 سال کی نیکیاں ہیں،
تو تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ایک دن میری خواب میں وہ مل ہی گیا مجھے، تو میں نے اسے پوچھا بتا بھائی تو نے 70 سال گناہ چھوڑا کوئی نہیں تھا اور 70 سال تو نے نیکیاں بھی کی ہیں، تو بتا میرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ کہنے لگا وہب اللہ نے ساری خطائیں معاف کر دی تھی لیکن ایک چیز سے پکڑا گیا۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنی ہے۔ ساری خطائیں، پھر بولیں لیکن کس سے پکڑا گیا؟ اب وہ چیز کیا تھی؟ کہنے لگا وہب ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا تو میرے پڑوسی کے گھر کے باہر ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی اور مجھے علم تھا کہ یہ میرے پڑوسی کی ہے۔ میں نے وہ چھڑی اٹھائی کیونکہ میں نے جنگل میں جانا تھا، اور میں جنگل میں جا کے اس چھڑی کے ساتھ جنگلی جانوروں کو ہٹاتا رہا، اپنی حفاظت کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے میری پکڑ اس بات پہ فرمائی ہے کہ تم نے دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال ہی کیسے کی ہے۔ ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں تو صحیح یار، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے کتنے دلوں کو روز اذیت ہوتی ہے، ہمارے رویوں سے کتنے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ اتنا خوبصورت اسلام ہونے کے باوجود ہمارے سیاستدانوں کے پیٹ میں پتہ نہیں کیوں مڑوڑ ہے، ان کو اسلام کی ترقی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، اور میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ میں اللہ کی وہ بارش ہوں جو دنیا کے ہر چپے پہ برسی ہوں۔ دنیا کا ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں میری رحمت کی بارش نہ برسی ہو۔ اسلام پھیلنے کے لیے آیا، اور میرے نبی پاک کا فرمان ہے تم اسلام کو جتنا دباؤ گے اللہ اس کو اتنا عروج عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال بھلا کیسی ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، مثال بنتی نہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے۔ 7 ربڑی کی ہند دیکھی ہے؟ بولو تو صحیح یار، پائن میں نہیں منگا گا، بولو تو صحیح یار۔ گیند دیکھی ہے؟ اس کو جتنا زور سے نیچے مارو ایسا ہی ہے۔ اسلام بھی ایسا ہی ہے، تم جتنا دبانے کی کوشش کرو کہ اللہ اس کو اتنا عروج عطا فرمائے گا۔ آج تم کہتے ہو کہ 18 سال سے پہلے کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ کوشش 14 صدیاں پہلے ابو جہل نے بھی کی تھی لیکن وہ ناکام رہا۔ آج ابو جہل کی نسل بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ قیامت تک میرے نبی کا دین پھیلتے چلا جائے گا۔ یہ دین بڑھنے کے لیے آیا، اس کو گھٹا کوئی نہیں سکتا یار۔ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، ان کے آپ کے بچوں کو سکولوں میں یہ لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ میں ہر جمعے میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، بھائی اپنے بچوں کے نصاب، اپنے بچوں کی سکول کی تعلیم، ان کو پڑھائے جانے والا نصاب کبھی پڑھ کے دیکھو ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کئی ایسے جملے ہیں کہ جو میں ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ 11ویں کلاس کی انگلش کی کتاب نکال کے دیکھیں، آکسفورڈ جو سلیبس ہے نا، آکسفورڈ بورڈ ہے جو، اس کی انگلش کی کتاب اے لیول کی نکال کے دیکھیں، اس کے اندر بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ میں ڈکے چھپے لفظوں میں صرف ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ عورتیں بغیر لباس کے کیسے سو سکتی ہیں۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہی کے چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم چھوڑا دو، مطلب یہ ہے کہ ان کی نگہبانی کرو، انہیں اسلام کی تعلیم دو۔ خود نہیں دے سکتے تو اپنے ساتھ جمعے کے خطبے میں لایا کرو۔ اچھا ہماری سوچ بلا کیا ہے؟ دوست کے گھر میں شادی ہونا تو کوشش کیا ہوتی ہے؟ میرا پتر، بولو یار، میرے نال جاوے، اور اگر چلا جائے تو ایک ایک دوست کو کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو آپ مسجد میں لا کے کیوں نہیں کہتے میرا پتر ہے؟ اس کو کیوں نہیں ساتھ لاتے یار آپ؟ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ دوسری اور آخری بات، پاکستان کی گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، پاکستان نا بیسیکلی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، یہ داتا صاحب کی آواز لگا کے نا سواریاں بٹھا رہی ہے اور اتار گامے شاہ رہی ہے۔ سواریاں کس کی بٹھا رہی ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ اور اتار کہاں پہ رہی ہے؟ گامے شاہ۔ آج کل گورنمنٹ بھاشا یہ کھیل کھیل رہی ہے، بات ریاست مدینہ کی اور کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اور بندہ پوچھے بے وقوف عقل کے اندھے، ریاست مدینہ مسلمانوں نے بنائی تھی کہ ہندوؤں نے بنائی تھی؟ مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے پہ پابندی تم لگاؤ اور بات تم ریاست مدینہ کی کرتے ہو۔ اچھا گورنمنٹ نے نصاب بنایا
کہ جو قرآن پاک ہے وہ ترجمے کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پھر قانون بنا کے حدیثیں بھی ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے، بہت اچھی بات ہے۔ آج کل کچھ لبرل لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بھلا کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کے ذہن پہ اتنا دباؤ ڈال دیں گے، وہ کیسے یاد کرے گا، اس کو قرآن کیسے یاد ہوگا، وہ عربی پڑھے گا تو اس کو باقی سلیبس کیسے پڑھ سکے گا۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ جو لبرل لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے بچے آج کل زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیں تو صحیح یار، وہ باتیں کہاں سے سنتے ہیں؟ میڈیا سے، ٹھیک ہے۔ میں ایک جملہ بولوں گا، اس وقت کا پاکستان کے معاشرے میں سب سے بڑا فتنہ پاکستانی میڈیا۔ اگر آپ اس وقت کا دجال کہہ لیں تو چھوٹی بات ہوگی۔ جتنی نسلوں کی تباہی اس میڈیا نے کی کسی اور نے کی نہیں ہے۔ ٹی وی کے اوپر بحث کیا ہو رہی ہے، 92 نیوز کے اوپر، 24 نیوز کے اوپر بحث کیا ہو رہی ہے کہ جی بچے اگر قرآن پڑھنے لگ جائیں گے تو وہ بایو کیسے پڑھیں گے، بچے اگر قرآن یاد کریں گے تو اسلامیات کی دوسری کتابیں کیسے پڑھیں گے۔ انہوں نے پہلے اعظم خان یونیورسٹی کے اندر سے سیدہ فاطمہ زہرا کا جو کردار تھا، آپ کا جو پردہ تھا، اس کو نکالا، اس کی جگہ بلقیس عیدی کا نصاب ڈالا، جناب عمر فاروق کی بات نکالی، اس کی جگہ انہوں نے اپنے من پسند ہیروں کی باتیں ڈالی۔ جب تم نصاب یہ پڑھاؤ گے تو بعد میں کیا توقع کرتے ہو تمہارا معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا؟ نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبت کی داستان لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ اس واسطے آپ سے بس گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار کم از کم آپ اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لایا کریں۔ کون کون لے کے آئے گا؟ تھوڑی بولے، کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میں تو اعلان کر رہا ہوں اگلے جمعے روٹی بھی ہوگی تو پھر کون کون لے آئے گا؟ ہیں بولو تو صحیح یار۔ اب تو محفل والوں کو لکھنا پڑتا ہے جی آخر میں لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، ایسا ہی ہے، تو پھر کون کون لے کے آئے گا؟ چلے میں آپ سے کچھ مانگوں تو دے دیں گے؟ اچھا مولوی یہو جی گل کرتے لوگ بھلا کیوں پریشان ہوتے ہیں، کہتے پیسے ہی نہ مانگ لو یار۔ مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں میں کچھ مانگوں تو دے دیں گے، تو پریشانی پائی پہلے جیباں نوں ہتھ لاندے نے، اللہ خیر کرے۔ آج مولوی نے کہتا ہے کچھ منگا تو دے دو گے، چلے میں کچھ مانگوں تو دے دیں گے، پیسوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں یار، بولے تو صحیح یار، تھوڑے تھوڑے بولے ہو، جو دل سے بولیں گے بس وہی بولیں، باقیوں کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کی عادت نہیں ہے۔ آپ اگلے جمعے 12:30 آ جائیں گے؟ پکی بات ہو گئی۔ کون کون آئے گا؟ پکی بات ہے، اور کم از کم انشاءاللہ کہہ کے شیطان پریشان تو کرو پہلے یار، تسی پہلے شیطان دی ماں تے مارو انشاءاللہ کہہ کے، انہوں نے مڑوڑ شروع ہو گئے، اگلے جمعے پتہ نہیں کی گل ہونی ہے۔ بیسیکلی بات میں نے اس لیے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ 1:40 پہ آپ کی جماعت کھڑی ہو۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو جمعے کا ٹائم ہے 1:40 پہ کیا ہونی چاہیے، تو اگر آپ 12:30 تشریف لے آئیں گے تو ہم 1:30 بجے تک بیان مکمل کر لیا کریں گے 1:40 پہ، تو اگلے جمعے یاد کروانا پڑے گا۔ پکی بات ہو گئی، پھر سوچ لو، وہ جڑا بھج جاوے، پکی گل ہو گئی، مسیطے پہ کہہ رہے بھائی مینوں نہ کہنا، میں انتظار کروں آپ کا کہ آپ میرا انتظار کریں گے؟ چلے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا